یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ شبیر الزماں سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ جموں کشمیر میں کئی قومی شاہراہوں کی کشادگی کے لیے مرکز کی طرف سے زائد از 2000 کروڑ روپے منظور۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں کیے نیشنل کریٹرز ایوارڈ پیش، کہا ڈیجیٹل انڈیا مشن سے مواد کے تخلیق کاروں کی ایک دنیا کو ملی ہے تشکیل۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وادی میں بھی تقریبات کا اہتمام، ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 100 روپے کٹوتی کرنے کا مرکزی سرکار کا فیصلہ، اور پورے ملک میں آج منائی جا رہی ہے شیوراتری، جموں کشمیر میں بھی حیرت کا جوش و خروش۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے جموں کشمیر میں قومی شاہراہ کے مختلف پروجیکٹوں کو چوڑا اور مضبوط بنانے کے لیے 2000 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نتن گڈکری نے کہا کہ قومی شاہراہ کے رفیع آباد، کپواڑہ، چوکیبل، ٹنگڈار اور چھمکوٹ سیکشن کو کشادگی اور مضبوطی کے پروجیکٹ کے لیے 1404 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ایک اور پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ سری نگر میں ایس ڈی اے پارکنگ سے شنکراچاریہ مندر تک روپ وے کے ترقی آپریشن اور رکھ رکھاؤ کے لیے 126 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ تخلیق کاروں کی صلاحیت بھارت کی شبیہ کو قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں تخلیق کاروں کے لیے اب تک کے سب سے پہلے ایوارڈ پیش کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تخلیق کاری کی طاقت کو اجاگر کیا اور اس سلسلے میں کئی مثالیں پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پچھلے 10 سال کے دوران انقلابی اعداد و شمار حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا مشن سے مواد کی تخلیق کرنے والوں کی ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے۔ نیشنل کریٹرز ایوارڈ مختلف شعبوں میں مہارت اور بااثر ہونے کا اعتراف کیے جانے کی ایک اور کوشش ہے۔ ان شعبوں میں داستان گوئی، سماجی تبدیلی کی وکالت، ماحولیات کے تئیں استحکام، تعلیم اور گیمنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس ایوارڈ کا مقصد مثبت تبدیلی کے عمل میں تیزی لانے کے لیے تخلیق کے استعمال کو بڑھاوا دینا ہے۔ نیشنل کریٹرز ایوارڈ کے تحت ملک کی تخلیق کار برادری کی صلاحیت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر بھی مبارکباد دی۔ آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال خواتین کی سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی حصولیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ نیز یہ دن خواتین کو مساوی حقوق دلانے کی کوششوں کے لیے اقدامات میں اضافہ کرنے کی طرف توجہ بھی مبذول کراتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خواتین کے اس سال کے عالمی دن کا موضوع انویسٹ ان وومین ایکسلریٹ پروگریس رکھا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ملک و دنیا بھر میں خواتین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں ان لیڈروں نے کہا ہے کہ ملک ناری شکتی کی قوت، حوصلے اور خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت کو سلام پیش کرتا ہے اور مختلف شعبوں میں ان کی حصولیابیوں کو سراہتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی یوم خواتین پر مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ خواتین جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی کے لیے مثالی رول ادا کر رہی ہیں اور وہ آئندہ بھی مجموعی ترقی کے لیے اپنا مؤثر کردار نبھاتی رہیں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنایا جانا کوئی خیراتی مشن نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی ترقی کا ایک نقش راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر کوئی ملک اپنے سبھی شہریوں کے لیے اقتصادی ترقی اور خوشحالی کو یقینی نہیں بنا سکتا۔ ایک قومی رسالے میں خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے سکھوئی جنگی طیارے پر سوار ہونے اور ناری شکتی وندھن ادھینیم پر دستخط کیے جانے جیسے اہم لمحوں کا ذکر کیا، جس میں سبھی قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن تجویز کیا گیا ہے۔ انہوں نے صنفی انصاف اور مساوات کے مقصد کو حاصل کرنے کی جانب ملک کی پیش قدمی کی رفتار کو بھی سراہا۔
ادھر جموں کشمیر میں بھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آج کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ کشمیر یونیورسٹی میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے انتظامیہ اور کشمیر یونیورسٹی کے اشتراک سے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی۔ مقررین نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ان کی سرگرم شرکت کی وکالت کی۔ تقریب پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس این کوٹیشور سنگھ مہمان خصوصی، جبکہ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے بطور مہمان ضیوے کار کے طور پر شرکت کی۔ تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے والی خواتین کی انمول دین کو اجاگر کیا گیا اور ان کی شاندار کاوشوں کو سراہا گیا۔ دریں اثنا مرکزی سرکار نے آج یوم خواتین کے موقع پر LPG سلنڈر کی قیمت میں 100 روپے کی کٹوتی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پورے ملک میں کروڑوں کنبوں پر مالی بوجھ کافی کم ہوگا اور خاص طور پر ناری شکتی کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کھانا پکانے کی گیس کی قیمت مزید کم کر کے سرکار لوگوں کی بہبود میں مدد کرنا چاہتی ہے اور ساتھ ہی زیادہ صحت مند ماحول کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قدم خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے لیے رہن سہن میں سہولت کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کے عین مطابق ہے۔ اسی دوران حکومت نے پی ایم اجولا یوجنا کے مستفیدین کے لیے 300 روپے فی سلنڈر سبسڈی کو 31 مارچ 2025 تک جاری رکھنے کو منظوری دی ہے۔ کل شام نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ اس قدم سے 10 کروڑ مستفیدین کو سبسڈی براہ راست ان کے کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ مرکز نے قومی سطح کے جامع مشن AI انڈیا کو بھی منظوری دی ہے۔ اس مشن کے لیے 10,371 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مشن کا مقصد مصنوعی ذہانت کی اختراعات کے لیے عوامی اور نجی شعبوں میں کلیدی پروگراموں اور ساجھیداروں کے ذریعے جامع ایکو نظام قائم کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ملک بھر میں مہا شیوراتری مذہبی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے۔ یہ تہوار دیوی پاروتی کے ساتھ بھگوان شیو کی شادی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اتر پردیش میں بڑی تعداد میں لوگ پوجا کے لیے وارانسی کے کاشی وشوناتھ مندر پہنچ گئے۔ شردھالوؤں نے دریائے گنگا اور پریاگ راج میں سنگم پر اشنان کیا۔ ریاست میں مختلف مقامات پر شوبھا یاترا اور شیو بارات نکالی جا رہی ہے۔ وارانسی میں بابا وشوناتھ مندر سے لے کر بارہ بنکی میں لودھیشور مہادیو مندر اور لکھنؤ میں ماکامیشور مندر تک شردھالو بھگوان شیو کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے صبح سے ہی جمع ہوئے تھے۔ قومی راجدھانی دلی میں مہا شیوراتری کے موقع پر مندروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اور لوگ صبح سویرے سے پوجا ارچنا کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے۔ دلی میں بیشتر شیو مندروں میں عقیدت مندوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ ادھر کشمیر وادی میں مہا شیوراتری کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار جسے کشمیری پنڈت حیرت کے طور پر مناتے ہیں، کشمیری پنڈت برادری کے لیے خاصا اہم ہوتا ہے۔ کشمیری پنڈت اس موقع پر وٹک ناتھ کی پوجا کرتے ہیں اور اگلے دن سلام ادا کی جاتی ہے۔ اس پاون تہوار پر وادی کشمیر میں مندروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ ملک کے مختلف حصوں کی طرح جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے مختلف اضلاع میں بھی مہا شیوراتری دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس موقع پر سبھی مندروں کو صبح سے سجایا گیا تھا، جبکہ پوجا ارچنا کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اسی بیچ مارٹن تیرتھ مندر میں مہا شیوراتری کے موقع پر مارٹن مندر کو سجایا گیا تھا، جبکہ صبح سے ہی کشمیری پنڈتوں کی خاصی بڑی تعداد نے خصوصی پوجا میں حصہ لے کر جموں کشمیر کے لیے امن اور آشتی کے لیے دعا مانگی۔ ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے شردھالو نے بھی مارٹن مندر میں حاضری دے کر مہا شیوراتری کی خصوصی تقریب میں حصہ لیا۔ مہا شیوراتری کے موقع پر تھجیوارا چھوٹے امبرناتھ میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آکاش وانی
श्री नगर न्यूज के साथ बात करते हुए पंडित अजय पुजारी जी ने इस मौके पर कहा, विशेष करके आज शिव और शक्ति का मिलन होता है और शिव और पार्वती जी के विवाह का ये दिवस युगों युगों से चलता आ रहा है और आज भी उसी परंपरा से सभी जितने भी भगत जन हैं सभी भगत जन इसमें भाग लेते हैं और सभी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। तसद्दुक रशीद, मार्टन मंदिर, अनंतनाग। शंकर पूजिला गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में अमन व सुकून और खुशहाली लाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उम्मीद जताई है कि शिवरात्रि के इस अजीम त्यौहार से सभी लोगों की ज़िंदगी में नया वलवला पैदा होगा और अमृतकाल में मुल्क के मकासद और अज़म को नई तक़वियत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है और तमन्ना जाहिर की है कि यह त्यौहार तमाम लोगों के लिए सुख, शांति, खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आए। जिन दीगर लीडरों ने इस त्यौहार पर पंडित बरादरी को मुबारकबाद पेश की है उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में इत्तलात व नशरियात की वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से मुनक्किदा 5 रोज़ा मल्टीमीडिया नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का मकसद सरकार की मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों की अक्कासी करना है, जिसमें विकसित भारत मिशन लाइफ, स्वच्छ भारत मिशन और अग्निपथ स्कीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तकरीब पर दीगर लोगों के अलावा CBC जम्मू कश्मीर के सरबरा गुलाम अब्बास भी मौजूद थे। कबायली अमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि 2025-26 तक मुल्क भर में 740 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों को फाल बनाया जाएगा। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से 401 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के लिए 10,000 असातिज़ा भर्ती किए गए हैं और जल्द ही मजीद 10,000 असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने मजीद कहा कि कबायली अमूर की वजारत ने शेड्यूल ट्राइब के तलबा को सेमी कंडक्टर के शोबे में हुनर की तरबियत फराहम करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ इश्तराक किया है। आखिर में मौसम के बारे में इत्तला। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में कई कौमी शाहराहों की कुशादगी के लिए मरकज की तरफ से ज़ायद 2,000 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में किए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पेश। कहा डिजिटल इंडिया मिशन से मवाद के तख्लीक कारों की एक नई दुनिया को मिली है तश्कील। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वादी में भी तकरीबात का एहतमाम। LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये कटौती करने का मरकजी सरकार का फैसला। और पूरे मुल्क में आज मनाई जा रही है शिवरात्रि। जम्मू कश्मीर में भी हैरत का जोशो खरोश। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए।